اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مونچھیں رکھنے والے کے متعلق کیا حکم فرمایا ہے۔ آج کل مسلمانوں نے حالت عجیب بنا رکھی ہے، اتنی بڑی اتنی لمبی مونچھیں رکھ دیتے ہیں، صرف فیشن کے لیے، دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، ٹور بنانے کے لیے لوگ عجیب قسم کی مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور عجیب قسم کے معاملات کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تارک بنے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2761 پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی مونچھوں کا کچھ حصہ جو ہونٹ کے اوپر آ جائے نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آج کل مسلمانوں نے حال بنایا ہوا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قضے کرنے سے بھی منع فرمایا۔ بالوں کے ڈیزائن بنانا، کسی جگہ پہ جو ہے وہ مشین لگوا کے بال بالکل چھوٹے کر دینا اور کسی جگہ سے بڑے کر دینا، اور بالوں کے اوپر جو ہے وہ مشین سے لکھوائی کروانا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور یہ قیامت کی نشانی جو ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ہمارے لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے کے باوجود آج حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان فیشن جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، اور انڈیا کے گلوکار غیر مسلم لوگوں کو اپنا لیڈر بنائے پھرتا ہے، اور ان کے جو مونچھوں کے ڈیزائن ہیں، جو ان کے داڑھی کے ڈیزائن ہیں، جو ان کے سر کے ڈیزائن ہیں، جو ان کے لباس کے ڈیزائن ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم بڑے دانشور لوگ ہیں، اور ہم بڑے عقل مند اور دانا لوگ ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ہی ہماری بقا ہے اور اس کے اندر ہی ہماری خوبصورتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، وقد احبنی کان معی فی الجنہ، تو جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت اپناؤ، زینت اختیار کرو۔ اب زینت کیا ہے؟ اچھا لباس ہو، اچھا امامہ ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوں، وضو کیا ہو، داڑھی مبارک حضور کی سنت کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق جو زندگی ہے وہ انسان کی بنی ہو، اور اس کا رہن سہن حضور کے طریقے کے مطابق ہو، اس کا کردار نبی کے طریقے کے مطابق ہو، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ اگر تم زندگی گزارنے کا طریقہ چاہتے ہو تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، جس طرح پیارے محبوب نے زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لباس پہن کے دکھایا ہے، ہمیں امامہ باندھ کے دکھایا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں کھانا کھا کے دکھایا ہے، پانی پی کے دکھایا ہے، گوشت کھا کے دکھایا ہے، نکاح کر کے دکھائے ہیں، حضور علیہ السلام نے اولاد کی پرورش کر کے دکھائی ہے، تجارت کر کے دکھائی ہے، نمازیں پڑھ کے دکھائی ہیں، امت کو ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے، اور پھر امت کو یہ سبق دیا ہے، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، مسجد کا نظام بھی چلایا ہے، ازواج مطہرات کو، بیویوں کو بھی ان کے حقوق بھی دیے ہیں، ان کا جو اللہ رب العالمین نے حق مرد کے ذمہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی دیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر کے امت کو دکھایا ہے۔ تو آج امت کو یہ چاہیے کہ اپنے محبوب کی مبارک زندگی کو سمجھے۔ میرا اور تمہارا نبی ساری زندگی ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتا رہا، اللہم رب اغفر لی امتی، اللہم رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھو، اپنی زندگی کو سنوارو۔ یہ لباس جو آج تم مغربی لوگوں کا لباس پہن کے خوش ہو رہے ہو، لباس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھو دوستو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔